آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں۔ میں نے کہا کس نے ٹریننگ دی بیٹیوں کو بھگانے کی؟ کوئی آیا تھا؟ نیکیوں کی تربیت دینے کے لیے تو علماء مبلغین آتے ہیں، گناہوں کی تربیت دینے کون آتا ہے؟ یہ سب گھر کا ماحول ہے۔ آج کہتے ہیں بیٹیاں بھاگ رہی، ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ ہے۔ جب ماں اپنی بیٹی کو اپنے بازو میں لے کر کے سیریل دیکھے گی اور ہیرو ہیروئن کے بھاگنے کے مناظر ماں دکھائے گی تو بیٹی نے کرنا کیا ہے؟ وقت سے پہلے بچے بالغ ہو رہے ہیں، وہ مناظر ہم نے اپنے بچوں کو اپنے بازو میں لے کر کے دیکھیں۔ فلموں نے، سیریلوں نے اور گندی فلموں نے بیڑا غرق کیا ہے معاشرے کا۔ کل تک کے بچیاں شادی ہونے تک جو چیزیں نہیں جانتی تھی، آج کے ہمارے بچے وہ ساری چیزوں کو عبور کر گئے، اللہ ماشاءاللہ۔ یہ صورتحال ہے، اور اب تو اتنی بھیانک صورت ہے کہ بچیاں کوئی غربت کا بہانہ لے کر، کوئی شادی نہ ہونے کا بہانہ لے کر، کوئی زیور اور کوئی موبائل اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کا بہانہ لے کر، اب تو مسلمان اب کسی دوسرے کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دے کر کے بعض بچیاں جا رہی ہیں۔ حالانکہ لوگ پروپیگنڈا زیادہ کر رہے ہیں کہ جا رہی ہیں۔ میں نے کہا ہمیں بھی تو فہرست دکھاؤ کتنی گئی، چند گئی، لیکن آپ نے رائے کو پربت بنایا، رائے کو پہاڑ بنایا۔ یاد رکھنا اب بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ باغیرت اگر کسی کی بیٹیاں ہیں تو مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، باحیا کسی کی بیٹیاں ہیں تو مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن بہرحال حادثات چند تو ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیوں نے کسی اور کا بے غیرت کا ہاتھ پکڑا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کیوں ہوا؟ گھر کے اندر فلم کا ماحول، گھر کے اندر جو وہ مغرب کا ماحول، گھر کے اندر عریانیت کا ماحول، گھر کے اندر بے پردگی کا ماحول۔ حیرت ہے، آج ایک بھائی اپنی بہن کو بے پردہ لے کر کے چلا جاتا ہے باہر، ایک باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ لے کے گھومتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو بے پردہ لے کے گھومتا ہے۔ باغوں کی سیر بے پردہ ہو رہی ہے، پہاڑوں کی سیر بے پردہ ہو رہی ہے۔ سن لو، اللہ اکبر، میرے آقا، ہم سب کے آقا، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے جنت دیوسوں کے لیے حرام کر رکھی ہے، جنت دیوس کے لیے حرام ہے، حرام۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دیوس کون ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں، بدی میں مبتلا رہیں اور ان کے گھر کے مردوں کو اطلاع ہونے کے بعد وہ ان کو نہ روکیں، وہ مرد دیوس ہے، دیوس۔ نہ اللہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جب موٹے لباس کی بات ہو تو آپ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ تو دقیانوسی سوچ کے لوگ ہیں، ابھی لوگ موٹے لباس کیسے پہنیں گے؟ پردے کی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ کیا پردے کی بات کرتے ہیں، منہ پہ پردہ رکھنے سے دم گھٹتا ہے۔ میں کہتا ہوں قدرت نے 3 سال تک تانا دینے والوں کو بتا دیا دم گھٹتا ہے۔ ماسک پہنتے نہیں تھے، منہ چھپا کے گھومتے نہیں تھے، تب دم نہیں گھٹتا تھا۔ تو لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا، بیماری سے بچنے کے لیے منہ چھپا لیا۔ ہم کہتے ہیں نادان، جب بیماری سے بچنے کے لیے منہ چھپایا جا سکتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بیٹیوں کو پردے میں کیوں نہیں رکھا جا سکتا؟ کچھ یہ بیماری اور کہا وہ اللہ کا دردناک عذاب۔ اس لیے یاد رکھنا، ہم نے اپنی بیٹیوں کو آوارہ خود کیا ہے۔ ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ، ان کی زندگی بچیوں کو بتائی نہیں، ہماری بچیاں جانتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی خاتون یہ کہہ کر کہ غربت کی وجہ سے میں نے کسی کا ہاتھ پکڑ لیا، تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ اکبر، اگر میرے نبی کی شہزادی طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، ام ابیہا، ام الحسنین، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ فاطمہ الزہرا اگر چاہتی تو روزانہ نیا لباس پہن سکتی تھی، روزانہ جنت کا کھانا آ سکتا تھا۔ خدا نے ان کے بابا کو اتنا اختیار دیا تھا، وہ لوگ چاہتے تو روز جنت کا کھانا کھاتے۔ لیکن آپ جانتے ہیں ایک مہینے تک سیدہ فاطمہ کے گھر میں ایسے بھی حالات گزرے کہ مہینہ بھر تک سیدہ فاطمہ کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور اللہ، جب چولہا جلتا بھی تھا تو آٹا خود ہی پیستی تھی، پانی خود ہی بھرتی تھی۔ مولائے کائنات سجدہ ہو رہی ہے۔ سن لو، اللہ اکبر، میرے آقا، ہم سب کے آقا، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت
کے دروازے پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے جنت دیوسوں کے لیے حرام کر رکھی ہے، جنت دیوس کے لیے حرام ہے، حرام۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دیوس کون ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں، بدی میں مبتلا رہیں اور ان کے گھر کے مردوں کو اطلاع ہونے کے بعد وہ ان کو نہ روکیں، وہ مرد دیوس ہے، دیوس۔ نہ اللہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں جب موٹے لباس کی بات ہو تو آپ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ تو دقیانوسی سوچ کے لوگ ہیں، ابھی لوگ موٹے لباس کیسے پہنیں گے؟ پردے کی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ کیا پردے کی بات کرتے ہیں، منہ پہ پردہ رکھنے سے دم گھٹتا ہے۔ میں کہتا ہوں قدرت نے 3 سال تک تانا دینے والوں کو بتا دیا دم گھٹتا ہے، ماسک پہنتے نہیں تھے، منہ چھپا کے گھومتے نہیں تھے تب دم نہیں گھٹتا تھا، تو لوگ کہتے نہیں مولانا بیماری سے بچنے کے لیے منہ چھپا لیا۔ ہم کہتے ہیں نادان، جب بیماری سے بچنے کے لیے منہ چھپایا جا سکتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بیٹیوں کو پردے میں کیوں نہیں رکھا جا سکتا؟ کچھ یہ بیماری اور کہا وہ اللہ کا دردناک عذاب۔ اس لیے یاد رکھنا ہم نے اپنی بیٹیوں کو آوارہ خود کیا ہے، ہم